اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ ناظرین، امریکہ کو کابل چھوڑے ہوئے کئی روز ہو گئے ہیں اور اب تک طالبان جو ہیں وہ حکومت سازی میں ناکام نظر آتے ہیں۔ اس ناکامی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ ملٹیپل پرابلمز ہیں جن کا سامنا اس وقت طالبان قیادت کر رہی ہے۔ طالبان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ جمعہ کو روز اپنی حکومت کا اعلان کریں گے اور امارات اسلامی افغانستان کا جو نیا سٹرکچر ہے وہ عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے لایا جائے گا، لیکن عین وقت پر اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے اور اب امکان ہے کہ شاید 11 سپٹمبر تاریخ جس دن رقم ہوئی تھی اسی دن ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہی ہیں کہ 9/11 والے دن طالبان جو ہیں وہ اپنی حکومت سازی کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، طالبان اب تک حکومت سازی کا اعلان کر کیوں نہیں پائے؟ یہ ایک بہت اہم ترین سوال ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ طالبان خود اتنے تیار نہیں تھے جتنا جلدی انہیں حکومت سازی کرنی پڑ رہی ہے، اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو افغان فوج ہے وہ ریزسٹ کرے گی، لڑائی ہوگی، پھر دیکھا جائے گا 4-5 مہینے 6 مہینے سال کتنا عرصہ لگتا ہے انہیں افغانستان پر قبضہ کرنے میں، اس کے بعد وہ اس پر غور و فکر کرتے۔ ابھی ان کی سوچ و بچار میں نہیں تھا کہ اتنی ریت کی دیوار افغان فوج ثابت ہوگی کہ اب طالبان جس کام کے لیے تیار نہیں ہے وہ کام انہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ ملا برادرز جو ہے وہ نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ یہاں تک تو طے پا چکا ہے کہ ملا ہیبت اللہ اخنزادہ امارات اسلامی کے سپریم لیڈر ہوں گے، لیکن گورنمنٹ اسٹرکچر کیا ہوگا، نیچے گورنمنٹ فعال کون کرے گا، کون ہوگا جو سارے اس نظام کو لے کر چلے گا، وہ ملا برادرز ہوں گے یا کوئی اور ہوں گے، اس پر ابھی حتمی رائے سامنے نہیں آ سکی ہے۔ دوسرا بڑا پرابلم جو ہے وہ امریکہ سمیت عالمی دنیا افغان طالبان پر یہ زور دے رہی ہے کہ ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے جس میں تمام جو گروپس ہیں، جس میں تمام ٹرائبز ہیں، ان کو اس گورنمنٹ میں شامل کیا جائے اور ایک نئی قومی حکومت بنا کر آگے بڑھا جائے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی حکومت میں شامل نہیں کرنا چاہتے جو حامد کرزئی اور اشرف غنی کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اگر یہی کرنا تھا تو پھر اس نئے ریولوشن کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر افغانستان کے عوام جو ہے وہ مزید تقسیم در تقسیم ہوں گے۔ طالبان کی کوشش ہے کہ نئے چہرے متعارف کرائے جائیں اور ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جو حامد کرزئی اور اشرف غنی کی گورنمنٹ کا حصہ نہ رہے ہوں، لیکن جس میں عبداللہ کا بھی ابھی تک کوئی حصہ نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے حامد کرزئی کا کوئی حصہ اس گورنمنٹ میں ابھی تک سامنے نظر نہیں آتا۔ دوسرا ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ ٹیکنیکل افراد کیسے شامل کیے جائیں اداروں میں۔ جو گورنر اسٹیٹ بینک آف افغانستان لگایا جائے وہ کون ہوگا، اس کو مالی امور کا پتہ ہوگا نہیں پتہ ہوگا، بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہے افغانستان کے جو طالبان ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پنجشیر پر طالبان مکمل کنٹرول حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان نے پنجشیر کے سب سے بڑے ضلع پریان کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ طالبان کے بقول اس وقت پنجشیر کا کنٹرول طالبان نے سنبھال لیا اور اس وقت پنجشیر کے مین بازار میں گھمسان کی لڑائی جاری ہے طالبان میں اور مزاحمت کاروں کے درمیان۔ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ جنگ زدہ علاقہ ہے تو وہاں سے متضاد اطلاعات ہی آنا ہے، کوئی مصدقہ اطلاع ابھی تک نہیں مل پا رہی کہ آیا پنجشیر پر طالبان کا کنٹرول ہے یا پھر جو احمد مسعود کے جنگجو ہیں، مزاحمت کار ہیں، وہ انہوں نے ابھی تک طالبان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ اطلاعات یہی ہے کہ اس وقت پنجشیر کے اندر لڑائی جاری ہے۔ دوسری اطلاعات یہ ہے کہ افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح جو کہ پٹھو تھے را کے انڈیا کے، وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو کر تاجکستان چلے گئے۔ احمد مسعود وہ بھی فرار ہو کر
تاجکستان چلے گئے. ایک طیارہ اڑا ہے آج دوپہر میں پنجشیر سے، ہیلی کاپٹر اڑا ہے، اور اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید امراللہ صالح اور احمد مسعود بھاگ گئے افغانستان سے. لیکن ابھی کچھ لمحے پہلے برطانوی نشریاتی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ امراللہ صالح کا ان سے رابطہ ہوا ہے، اور امراللہ صالح نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ کہیں فرار ہو گئے. امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت افغانستان میں نامعلوم مقام پر موجود ہیں اور وہ سٹل افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. دوسرا، افغانستان کے طالبان کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ یہ ہے کہ جو افغانستان کے وسائل ہیں، امریکہ وہ جو فارن ریزروز ہیں وہ امریکہ طالبان کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ کو طالبان کو اس وقت بہت کئی ملٹیپل پرابلمز کا سامنا ہے، اور یقیناً ان مسائل سے نکلنا طالبان کے لیے کوئی آسان نہیں ہے. طالبان کی اس وقت تمام تر نگاہیں جو ہیں وہ 4 ممالک پر ہیں. سب سے پہلی نگاہ مالیاتی اعتبار سے چین اور روس کی طرف ہے. وہ ایران اور پاکستان سے اخلاقی، سفارتی اور دوسری مدد چاہتا ہے. چین نے یقین دلایا ہے افغانستان کے طالبان کو کہ چین ان کی مالی مدد کرے گا. روس نے بھی اس بات کا یقین دلایا ہے. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے چین کے لیے کہ چین اپنے ہاں سے پیسے اٹھائے اور طالبان کے حوالے کر دے. پھر طالبان کے حوالے کر دے تو طالبان اس کا کریں گے کیا؟ بہت سارے مسائل اور بہت سارے پرابلمز ہیں. ابھی یہ مت سمجھا جائے کہ یہ خطہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے، بلکہ نہیں، خطہ ابھی نئی مصیبت اور نئی جنگ میں اور نئے پرابلمز کا شکار ہوا ہے. اگر جس طریقے سے پاکستان بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر طالبان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر خدا نہ کرے اس خطے سے وہ آتش فشاں اٹھے گا جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا. پھر وہ داعش ہو، پھر وہ القاعدہ ہو، پھر جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ سرگرم ہوں گی. اس وقت طالبان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. امریکہ نے، جو بائیڈن گورنمنٹ نے اور سپر پاور نام نہاد سپر پاور نے جو چھوٹی، گھٹیا اور پتھیٹک ذہنیت کا ثبوت دیا وہ یہ ہے کہ وہ جاتے جاتے کابل ایئرپورٹ کو ان فنکشنل کر کے گئے ہیں. وہاں کا پورا سسٹم وہ تباہ و برباد کر کے گئے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب رابطوں میں بہت زیادہ پرابلمز اور مسائل آ رہے ہیں. قطر کی ٹیمیں وہاں پر، انجینئرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور دن رات یہی کام کیا جا رہا ہے کہ کتنا جلدی کابل ایئرپورٹ کو فنکشنل کیا جائے. اس وقت دنیا کو افغانستان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے طالبان کی مدد کی جائے کہ وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا سٹرکچر کھڑا کریں. جتنی دیر ہوگی اتنے مسائل اور پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گے. یقیناً طالبان بھی انسان ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں. ان کے اندر سے مسائل کھڑے ہوں گے، اور وہ مسائل پھر آہستہ آہستہ پورے افغانستان میں پھیلیں گے. پھر افغانستان میں چھپے جو سلیپر سیلز ہیں داعش کے وہ اوپن ہوں گے. پھر اس خطے کے جو مفاد پرست ممالک ہیں جیسے انڈیا ہے، رہا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے افغانستان کے معاملے میں، کیونکہ جو اس وقت انڈیا میں، انڈیا کی حکومت میں، انڈیا کے میڈیا میں جو اس وقت صف ماتم بچھی ہوئی ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ اس وقت ایک پاگل جانور کا کردار ادا کر رہا ہے انڈیا. وہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے پاؤں جمے اور وہ پاکستان کے خلاف کوئی نیا محاذ کھڑا کرے. اس کو خطے کے امن کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بھائی انڈیا اس بات پر کیوں نہیں آتا کہ اس خطے کو اب سیٹل ڈاؤن کیسے کیا جائے؟ ایک ویو آئی، وہ ویو رک گئی ہے، اس کو گزارنا ہے، رکنے نہیں دینا اس ویو کو. اگر وہ ویو رک گئی اور طالبان اپنی گورنمنٹ فعال کرنے میں اگر 1 مہینہ مزید ان کو لگتا ہے، خدا نہ کرے، تو پھر اس بات کو لکھ لیا جائے کہ یہ خطہ ایک نئی آگ کا شکار ہونے جا رہا ہے. اور آگ کی فطرت میں ہے جلانا، جو اس کی لپیٹ میں آئے گا وہ جلے گا. اس لیے اگر کوئی اپنا دامن بچانا چاہتا ہے تو وہ جتنا ممکن ہو سکے وہ افغان طالبان کی مدد کرے. دنیا اس وقت تماشا نہ دیکھے.
اس بات کو نہ دیکھا جائے کہ افغان کیا کرتے ہیں، اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ کرنا چاہتے کیا ہے۔ جہاں ممکن ہے، یہ نہیں کہ ہر معاملے میں ان کی مدد کی جائے، جہاں ممکن ہے، جس حد تک ممکن ہے، دنیا ان کی مدد کرے، دنیا ان کا ساتھ دے گورنمنٹ اسٹرکچر کھڑا کرنے میں، ادروائز یہ خطہ بہت بڑے پرابلمز کا شکار ہو سکتا ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان کے وسائل افغانستان کے حوالے کرے، وہ ساری دنیا کا ماما ٹھیکیدار نہ بنے۔ جو بائیڈن ذلیل رسوا ہو کے نکلا ہے وہاں سے، بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سپر پاور کو، اور جس طریقے سے بھگایا گیا ہے، اب آپ کو رائٹ نہیں ہے ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کا۔ آپ ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، طاقت کے زور پر آپ ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسی سوچ کے ساتھ تھے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، اور آپ جاتے جاتے 85 ارب ڈالر کا مال غنیمت چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ الٹے پاؤں بھاگے ہیں، ذلت اور رسوائی مقدر بنی ہے امریکنز کا۔ اب آپ اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ اقوام عالم سے نہ لیں، اس خطے سے نہ لیں کہ آپ اپنی ذلت اور رسوائی کی بھیٹ اس پورے خطے کو چڑھائیں گے کہ اس پورے خطے کا امن طے و بالا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے روس، چین آگے بڑھیں، مالی مدد کی جائے افغانستان کے طالبان کی، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ایران، یہ ممالک آگے بڑھیں اور طالبان کی مدد کریں کہ وہ گورنمنٹ فعال کرنے میں جتنا پاسبل ہو سکے وہ ارلیز اپنی گورنمنٹ جو ہے اس کا سٹرکچر کھڑا کریں اور اپنا کام کا آغاز کریں۔ یقیناً طالبان کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، ان کے اپنے اندر بہت زیادہ مسائل اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ خدا نہ کرے اگر طالبان ناکام ہو گئے تو پھر یہ خطے میں ایسی آگ لگے گی جو شاید اس دنیا کے اختتام پر ہی رکے۔ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ یہ خطہ پھر آگ کا ڈھیر بنے۔ آگ یہاں لگی تو تپش اس کی پوری دنیا میں محسوس کی جائے گی۔ ضروری ہے کہ اس آگ بجھانے میں جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ اپنے حصے کا پانی ڈالے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔